محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس السادس والعشرون کی تمرین ہم نے شروع کی تھی، جس کا کچھ حصہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور کچھ حصہ رہتا تھا، تو انشاءاللہ آج اس بقیہ حصہ کو پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے امر حاضر معلوم یعنی واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم اور واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کے صیغوں کو پڑھ لیا تھا۔ آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ یہی کچھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے طریقے سے جملوں میں ان صیغوں کا استعمال کر سکیں اور اس طرح کے جملوں کی ترکیب کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ہم آج انشاءاللہ ہم جو ہے فعل نئی حاضر معلوم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ فعل نئی حاضر معلوم سے مراد وہ فعل ہے جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام سے روک لے، کسی کام کو نہ کرنے کا کہے۔ فعل امر سے تو مراد وہ فعل ہے جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا کہے، کسی کام کو کرنے کا حکم دے، جیسے اذهب تو جا۔ جبکہ فعل نئی حاضر معلوم سے مراد وہ فعل ہے جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام کے کرنے سے روک دے، جیسے لا تذهب تو مت جا۔ اذهب تو جا یہ فعل امر ہے اور لا تذهب تو مت جا یہ فعل نہیں ہے۔ اس میں متکلم جو ہے مخاطب کو جانے کے کام سے روک رہا ہے کہ تو مت جاؤ۔ فعل امر حاضر معلوم کی طرح فعل نئی حاضر معلوم کو بھی فعل مضارع معلوم کے مخاطب کے صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تخرج جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اب اگر ہم اس سے فعل نہیں بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں پہلے لائیں نہیں لائیں گے، تو یہ تخرجو سے لا تخرجو ہو جائے گا، اور پھر آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی آخر میں جو جیم ہے اس کو ہم جزم دے دیں گے، تو یہ لا تخرجو سے لا تخرج ہو جائے گا۔ اور لیجئے ہمارا فعل نہیں تیار ہو گیا، لا تخرج یہ فعل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تأخذ جو ہے اس کے شروع میں پہلے ہم لائیں نہیں لائیں گے، تو یہ لا تأخذ ہو جائے گا، اور پھر آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی زال کو ساکن کر دیں گے، تو یہ لا تأخذ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ تأمر جو ہے اس کے شروع میں پہلے لائیں نہیں لائیں گے، تو یہ لا تأمر ہو جائے گا، اور پھر آخر والے حرف یعنی را کو ساکن کر دیں گے، تو یہ لا تأمر ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ تذهب اس کے شروع میں پہلے ہم لائیں نہیں لائیں گے، تو یہ لا تذهب ہو جائے گا، اور پھر آخر والے حرف یعنی با کو ساکن کر دیں گے، تو اس طرح یہ لا تذهب ہو جائے گا۔ تخرج تو جاتا ہے، لا تخرج تو مت جا۔ تأخذ تو لیتا ہے یا پکڑتا ہے، لا تأخذ تو مت لے یا تو مت پکڑ۔ تأمر تو حکم کرتا ہے، لا تأمر تو حکم مت کر۔ تذهب تو جاتا ہے، لا تذهب تو مت جا۔ اب آئیے تمرین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ نیچے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یا خالد اے خالد، اذهب الى المدرسة مدرسہ کی طرف جا، ولا تذهب الى السوق اور بازار کی طرف مت جا۔ اس میں یہ یا خالد یہ ندا ہے، اور اذهب الى المدرسة ولا تذهب الى السوق یہ جواب ندا ہے۔ یا خالدوں میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادغو فعل کے ہیں،
اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خالد یہ منادہ ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بھی خالد سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ اذهب الی المدرسۃ یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ اذهب جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی المدرسۃ میں الی جار ہے اور المدرسۃ یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اذهب فعل امر کے ساتھ۔ اذهب فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق الی المدرسۃ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا تذهب الی السوق یہ جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ لا تذهب یہ فعل نہیں ہے، یعنی یہ واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی السوق میں الی جو ہے یہ جار ہے اور السوق یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے لا تذهب فعل نہیں کے ساتھ۔ لا تذهب فعل نہیں اپنے فاعل انت اور متعلق الی السوق سے مل کر جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا اذهب الی المدرسۃ، اور جملہ معطوفہ لا تذهب الی السوق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا یا خالد ندا، اور اذهب الی المدرسۃ ولا تذهب الی السوق جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ یا خالد اے خالد اذهب الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف جا، ولا تذهب الی السوق اور بازار کی طرف مت جا۔ اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھو، ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں مت بیٹھو۔ یہ اجلس فی الحدیقۃ یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور ولا تجلس لا تجلس فی الطریق یہ جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ اجلس یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور فی الحدیقۃ یہ جار مجرور ہے۔ فی جو ہے یہ جار ہے اور الحدیقۃ یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اجلس فعل امر کے ساتھ۔ اجلس فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق فی الحدیقۃ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا تجلس یہ فعل نہیں ہے، یعنی یہ واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور فی الطریق یہ جار مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے لا تجلس فعل نہیں کے ساتھ۔ لا تجلس فعل نہیں اپنے فاعل انت اور متعلق فی الطریق سے مل کر جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا اجلس فی الحدیقۃ، اور جملہ معطوفہ لا تجلس فی الطریق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھو، ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں مت بیٹھو۔ اذهب الی المطعم ہوٹل کی طرف جا، بالکل وہی ترکیب ہے جو اذهب الی المدرسۃ وغیرہ کی ترکیب ہے۔ اذهب الی المطعم ہوٹل کی طرف جا، ھذا وقت الصلاۃ یہ نماز کا وقت ہے، ھذا یہ مبتدا ہے اور وقت الصلاۃ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ اذهب الی المسجد مسجد کی طرف جا، اذهب الی المسجد مسجد کی طرف جا، بالکل وہی ترکیب ہے جو اذهب الی المدرسۃ وغیرہ کی ترکیب ہے۔ شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد یذهب شاہد جاتا ہے، الی المدرسۃ مدرسہ، صباحا صبح کے وقت، شاہد صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہے۔ ویرجع اور واپس آتا ہے اور لوٹتا ہے، الی البیت گھر کو، مساء شام کے وقت۔
اور شام کو واپس لوٹتا ہے، اور شام کو گھر واپس لوٹتا ہے۔ شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہے۔ ویرجع الی البیت مساء، اور شام کو گھر واپس لوٹتا ہے۔ یہ شاہد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یذهب الی المدرسۃ صباحا ویرجع الی البیت مساء یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ یذهب الی المدرسۃ صباحا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور یرجع الی البیت مساء یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ یذهب یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور شاہد مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور الی المدرسۃ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یذهب فعل کے ساتھ، اور صباحا یہ مفعول فیہ ہے، تو یذهب فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی المدرسۃ اور مفعول فیہ صباحا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ واو یہ حرف عطف ہے۔ یرجع یہ فعل ہے، یعنی یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا شاہد ان کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور الی البیت یہ جار مجرور ہے، الی جار ہے اور البیت یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یرجع فعل کے ساتھ، اور مساء یہ مفعول فیہ ہے، تو یرجع فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی البیت اور مفعول فیہ مساء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا یذهب الی المدرسۃ صباحا، اور جملہ معطوفہ یرجع الی البیت مساء مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا شاہد اور خبر یذهب الی المدرسۃ صباحا و یرجع الی البیت مساء مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہے۔ ویرجع الی البیت مساء اور شام کو گھر واپس آتا ہے۔ الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ، حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے۔ ثم یرجع الی بلدہ، پھر وہ اپنے شہر کو لوٹتا ہے۔ بعد الحج حج کے بعد۔ الحاج یہ مبتدا ہے، اور یذهب الی مکۃ المکرمۃ ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ یذهب الی مکۃ المکرمۃ یہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور یرجع الی بلدہ بعد الحج یہ جملہ معطوفہ ہے۔ یذهب یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا الحاج کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور الی یہ حرف جار ہے، اور مکۃ المکرمۃ یہ مرکب توصیفی ہو کر مجرور ہے۔ مکۃ المکرمۃ یہ مرکب توصیفی ہے، مکۃ یہ موصوف ہے اور المکرمۃ یہ صفت ہے۔ فی الحال تو یہ مرفوع حالت میں ہے، لیکن جب ہم اس پر الی جارہ داخل کریں گے تو یہ حالت جر میں آ جائیں گے، مکہ بھی مجرور ہو جائے گا اور المکرمہ یہ بھی مجرور ہو جائے گا، لیکن چونکہ مکہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے لہٰذا اس پر ہم کسرہ نہیں پڑھ سکتے۔ غیر منصرف اسما کے بارے میں جان لینا چاہیے، چاہے وہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو، دونوں صورتوں میں اس پر فتحہ ہی پڑھیں گے، اس پر کسرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور المکرمہ چونکہ یہ تو ایک منصرف اسم ہے لہٰذا اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس پر ہم کسرہ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اس پر کسرہ ہی پڑھیں گے۔ تو مکہ تو اس طرح یہ ہو جائے گا الی مکۃ المکرمۃ، تو یہ الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور مکہ یہ موصوف ہے، اور المکرمۃ یہ صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے یذهب فعل کے ساتھ۔
یذہب فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی مکۃ المکرمۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج، ثم یہ حرف عطف ہے، یرجع یہ فعل با فاعل ہے، یعنی اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا الحاج جو کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ الی بلدہ یہ جار مجرور ہے، الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور بلدہ یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ بلد مضاف اور ہو ضمیر جو کہ مبتدا الحاج جو کی طرف لوٹ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یرجع فعل کے ساتھ۔ اور بعد الحج اس میں یہ بعد یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہو کر مضاف ہے، اور الحج یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا یرجع فعل کے لیے۔ یرجع فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی بلدہ اور مفعول فیہ بعد الحج سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا یذہب الی مکۃ المکرمۃ، اور جملہ معطوفہ یرجع الی بلدہ بعد الحج سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا الحاج اور خبر یذہب الی مکۃ المکرمۃ ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحاج یذہب حاجی جاتا ہے، الی مکۃ المکرمۃ مکہ مکرمہ کی طرف، ثم یرجع الی بلدہ پھر وہ اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے، بعد الحج حج کے بعد۔ الحاج یذہب الی مکۃ المکرمۃ حاجی مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے، ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج پھر وہ حج کے بعد اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے۔ قاعدہ فعل نہی یہ ہم شروع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے۔ فعل نہی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے۔ فعل امر تو اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم کیا جائے، جبکہ فعل نہی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے سے روک دیا جائے، تو اس طرح کا فعل جو ہے وہ فعل نہی کہلاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے پہلے لائے نہی لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دے۔ تفصیل ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، جیسے تذہب سے لا تذہب۔ تذہب یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ جب اس سے فعل نہی بنانا ہو تو پہلے شروع میں لائے نہی لگائیں گے اور پھر آخری حرف یعنی با کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے، تو اس طرح فعل نہی بن جائے گا۔ لا تذہب، تذہب تو جاتا ہے یا جائے گا، لا تذہب تو مت جا۔ الفاظ کے معنی یہاں پر زیادہ تر وہ الفاظ دیے گئے ہیں جو درس یا تمرین میں استعمال ہو چکے ہیں۔ اگر درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو بغور دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اقوم میں اٹھتا ہوں، امشی میں چلتا ہوں، اخرج میں باہر نکلتا ہوں۔ یہ دیکھیے تمام کے تمام تقریباً وہی الفاظ ہیں جو درس یا تمرین میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا یذہب، لا تذہب مت جا، لا تجلس مت بیٹھ، لا تذہب تو مت جا، لا تجلس تو مت بیٹھ۔ صباحا صبح، یرجع لوٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے۔ الحاج حاجی، الآن اب، وقت الصلاۃ نماز کا وقت۔ یلعب کھیلتا ہے، وہ کھیلتا ہے۔ من ہونا یہاں سے، ہونا جو ہے یہ یہاں کے معنی میں آتا ہے اور ہونا کا وہاں کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح ہا ہونا یہ بھی یہاں کے معنی میں آتا ہے۔ من ہونا یہاں سے، من ہا ہونا یہاں سے، من ہونا کا وہاں سے۔ یجلس بادب، ادب سے بیٹھتا ہے۔
وہ ادب سے بیٹھتا ہے۔ مدرستن اسکول مدرسہ، حدیقتن بوستان باغ۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔